اصل بنیاد فرانس میں کی جانے والی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی، جسے سرکاری شیلٹر اور سرکاری سرپرستی دی گئی۔ اس دھرنے کی قیادت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی صاحب کر رہے تھے۔ وقت کے وزیر داخلہ، وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور اسلام آباد انتظامیہ کے دستخط موجود تھے۔ حکومت نے ٹی ایل پی کی قیادت کے ساتھ ایک ماہ کے مذاکرات کے بعد ایک اور معاہدہ طے کر لیا اور دوسری جانب ٹی ایل پی کی قیادت نے 21 اپریل کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کافی ہے بندے واسطے، حضور اتنا پوچھ لون تو کتنے سی میری عزت دے مسئلے۔ میں کہا جب ناموس رسالت کی بات ہو پھر سر جھکایا نہیں جا سکتا۔ میں کہا جدو حضور دیاں اگلے فلمیں بنا دیتیاں تسی کی کیتا ہے، لیکن میں نو ہر واری ایک نواں مزہ آیا انہاں دے ظلم و ستم سہن دا۔ He wrote the book and caused so much pain. There was no way I was ever going to be on the same platform as him. میرا یہ ایمان ہے اگر ایک انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لو۔ اگر ایک قوم نے عظیم بننا ہے تو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چل جاؤ۔ So, it is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. اور میں نے ہمیشہ یہ اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں یہاں سب سے اہم معاملہ اور سوال پر آواز اٹھاؤں گا۔ Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. اور میں نے آج سارے مسلمان ملکوں کے جو ہیڈز آف سٹیٹس ہیں ان سب کو میں نے آج خط لکھا ہے کہ ہمیں ساروں کو مل کے مغرب کو بتانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کیا جگہ ہے، کتنا پیار اور عقیدہ ان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وزیر اعظم کے آفس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان سے فون پر ڈائریکٹ بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے پہلے کالر سے بات کریں، ایک دفعہ سب مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب سے پہلے ہمارا وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ اس کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس ملک کے جو لوگ ہیں، اور میں سارا پاکستان پھرا ہوں، چاہے وہ گناہ گار ہوں، چاہے وہ اپنے دین پہ صحیح معنی پہ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ اس ملک میں ثابت کرے کہ شیخ رشید سے زیادہ ختم نبوت میں انہوں نے قید کاٹی ہے، ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ساری اسمبلیاں قربان کی جا سکتی ہیں ناموس رسالت پہ۔ ناظرین کرام، اب ہم دیکھیں گے کہ موجودہ کرائسس میں پھر کون کہاں غلط ہے۔ ناظرین بات کی جماعت بنے گی، اس میں نہ میرے بیٹے اس میں بنے گے نہ آپ کے بیٹے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی۔ جماعت میں موروثیت نہیں ہوگی کہ ایک بادشاہ مرے تو دوسرا بن جائے، اس کا بیٹا بن جائے، یہ نہیں ہوگا۔ میں قوم کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں، پہلا روزہ ہے، اللہ کے قبضے میں جان ہے، اور جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے اور ناموس رسالت کا تعلق ہے، شیخ رشید کی جان حاضر ہے۔
क्योंकि हुकूमत वक्त ने रियासती मशीनरी को अपने जाती इंतकाम के लिए अगरचे इस्तेमाल किया, लेकिन अगर दूसरी तरफ से गोली चलती या पुरतशद्दद कार्रवाइयां शुरू होती तो वो बगावत की तारीफ में आती, जबकि इस्लामी रियासत से बगावत ममनू है। और खबरदार, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कोई शख्स मुल्क पाकिस्तान में तोड़ फोड़ का कदम न उठाए। हम कभी अपनी मौकिफ से या जो कुछ हमने कहा है उससे पीछे नहीं हटे थे। हमने भरपूर कोशिश की उनको मुज़ाकरात के जरिए से, मिन्नत समाजत के जरिए से किसी तरह उनको समझाया जा सके। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि टीएलपी को बैन किया जाए। मैं साद रिजवी साहब को गिरफ्तार किया क्योंकि जिस तरह शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि उनका धरने का प्लान था और ये इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना चाहते थे, तो धरने तो इससे पहले भी होते रहे, बल्कि पीटीआई और शेख रशीद साहब मिलकर इसी पिंडी इस्लामाबाद और डी चौक में धरने देते रहे। रोजे की हालत में रमजान में इस वक्त हमारी 2 शहादतें हो चुकी हैं। ये दिखाएं जरा, ये दिखाएं इस कौम को, ये नामूसे रिसालत के शहीद दिखाएं, बताएं कि ये फ्रांस के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। और मैंने आज फैसला किया है कि मैं अपने बुजुर्गों साथियों के साथ आज से पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करता हूं। कि हमने अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाया। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। कि अगर इन दोनों के लिए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मिशन एक है, तो फिर ये सब कुछ क्यों होता रहा और जो जाने इस खींचातानी में जाया हुई उनका जिम्मेदार कौन है? ये है कि हम सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं, हम मिल के मगरब के फोरम्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ होती है। इसलिए हमें उनको समझाना पड़ेगा और समझाएंगे जब हम मिलके इकट्ठे कलेक्टिवली मुसलमान दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स जब हम बात करेंगे, जो मैं ये हर जगह जिन फोरम्स पे कहता गया हूं, तब उसका असर होगा। मैं हुकूमत पाकिस्तान को ऑफर करना चाहता हूं और ओआईसी को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से कि अगर यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे इनका मुतालबा मंजूर न किया जाए तो आलमी अदालत इंसाफ का दरवाजा भी खटखटाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, हुकूमत पाकिस्तान जाए आलमी अदालत इंसाफ में, ओआईसी के ममालिक जाएं। इस केस को लड़ने के लिए मैं अपनी खिदमत पेश करता हूं। मैं इस केस को आलमी अदालत इंसाफ में इंशाअल्लाह प्लीड करूंगा और जीत कर उम्मत मुस्लिमा को तोहफा ला के दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं द रियल फैक्ट्स की सीरीज इंपॉर्टेंट इश्यूज। नाज़रीन इकराम, आज हम जिस इंपॉर्टेंट इशू पर बात करने जा रहे हैं वो है द रियल फैक्ट्स ऑफ टीएलपी एंड जीओपी, व्हाट दे डिड एंड फाउंड एंड व्हाट इज द रियल सोल्यूशन। टीएलपी और हुकूमत वक्त यानी इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब के तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाला से द रियल फैक्ट्स यानी असली हक़ाइक़ क्या हैं, किसने क्या किया, कौन कहाँ गलत है, किसने क्या खोया क्या पाया, और आलमी सतह पर तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा के लिए रास्ता बंद करने का असल हल क्या है। नाज़रीन ग्रामी, इससे पहले कि हम इस तफसील की तरफ बढ़ें, हम ये बात अपने नाजरीन को बताना ज़रूरी समझते हैं कि द रियल फैक्ट्स वाईटी चैनल का ताल्लुक किसी भी मजहबी या सियासी तासुब से 100% बालातर है और द रियल फैक्ट्स वाईटी चैनल सिर्फ और सिर्फ द रियल फैक्ट्स यानी असल हक़ाइक़ ही अपने नाजरीन को पेश करता है। इसलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को सिर्फ असल हक़ाइक़ के तनाजुर में ही लिया जाए।
ریئل فیکٹس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور صدقہ جاریہ کے لیے دوسروں سے شیئر کیجئے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم ٹی ایل پی کے حوالہ سے بات کریں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد کا سبب 29 فروری 2016 کو نون لیگ کی حکومت کی طرف سے ممتاز قادری صاحب کو دی جانے والی پھانسی کی سزا کے بعد اگلے دن 1 مارچ کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ہونے والی نماز جنازہ میں کثیر عوامی اجتماع بنا۔ بعد ازاں یہ 26 جولائی 2017 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہوئی اور اس تنظیم کو کرین نشان دیا گیا۔ ٹی ایل پی کے سربراہ خادم حسین رضوی صاحب بنے اور ان کے بعد ان کے بیٹے سعد رضوی صاحب جانشین بن گئے۔ نواز شریف صاحب کی نااہلی پر خالی ہوئی حلقہ NA 120 کی نشست پر ہونے والی ضمنی انتخابات 17 ستمبر 2017 میں پہلی بار ٹی ایل پی نے انتخاب لڑا اور تیسری پوزیشن لے اڑی۔ گلزار خان صاحب کی وفات پر خالی ہوئی حلقہ NA 4 کی نشست پر ہونے والے ضمنی انتخابات 2017 میں 5ویں پوزیشن حاصل کی۔ جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی پر خالی ہوئی حلقہ NA 154 کی نشست پر ہونے والے ضمنی انتخابات 12 فروری 2018 میں بھی تیسری پوزیشن برقرار رہی۔ ناظرین اکرام، یہ تو تھا ٹی ایل پی کا سیاسی سفر، لیکن اس جماعت کا اصل فوکس چونکہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا تھا، اس لیے تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف متنازعہ معاملات کے حوالے سے یہ احتجاج اور دھرنے دیتے رہے، جس میں ٹی ایل پی نے آئینی ترمیم الیکشن بل 2017 میں حلف نامہ کے الفاظ کو بدلنے پر احتجاج شروع کیا۔ مظاہرین نے نون لیگ حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد سے استعفیٰ لے۔ نون لیگ حکومت نے 25 نومبر کو ایک ناکام آپریشن کیا، جس کے بعد ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے اور نون لیگ حکومت مزید دباؤ میں آ گئی۔ کئی شہروں اور شاہراہوں کو مظاہرین نے بند کر دیا اور ذرائع نقل و حمل روک دیے۔ آخرکار نون لیگ حکومت نے 27 نومبر کو مذاکرات کے بعد ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے بعد زاہد حامد نے استعفیٰ دے دیا اور دھرنا ختم کر دیا۔ ناظرین اکرام، اب ہم آتے ہیں موجودہ کرائسس کی اصل وجوہات کی طرف، جس کی اصل بنیاد فرانس میں کی جانے والی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی، جسے سرکاری شیلٹر اور سرکاری سرپرستی دی گئی۔ ناظرین، فرانس کے میگزین چارلی ہیبڈو نے 2006 میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی تھی، جس پر دنیا بھر میں زبردست مظاہروں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم اس کے باوجود 2011 میں مذکورہ میگزین نے مزید گستاخانہ خاکے شائع کیے اور اس کے بعد بھی وقفہ سے یہ سلسلہ جاری رکھا، جس پر 7 جنوری 2015 کو اس میگزین کے دفتر پر حملہ کر کے 2 بھائیوں نے اس کے ایڈیٹر اور 5 کارٹونسٹ سمیت 12 افراد کو واصل جہنم کر دیا۔ اس واقعے کے بعد مذکورہ بدبخت میگزین نے گستاخانہ کارٹونز اور خاکوں کی اشاعت کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے بند کر دیا، لیکن ایک وقفے کے بعد پھر سے اس میگزین نے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت شروع۔ صورتحال اس وقت بھیانک ہو گئی جب 17 اکتوبر فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ایک ٹیچر نے اپنے اسکول میں چارلی ہیبڈو میں شائع کردہ خاکوں کو کلاس میں دکھایا۔ ایک 15-16 سالہ مسلم طالب علم نے اس ٹیچر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس کے بعد ساری دنیا میں ہنگامہ بپا ہو گیا، جس پر سارا یورپ سیخ پا ہو گیا، جبکہ گستاخانہ خاکوں کے خلاف ساری مسلم دنیا سراپا احتجاج بن گئی۔ عراق، تیونس میں فرانسیسی سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے ہوئے، ایران اور پاکستان میں فرانسیسی سفیر کی طلبی ہوئی، دنیا بھر میں فرانسیسی مصنوعات کی بائیکاٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ترک صدر نے فرانسیسی صدر کے دماغ کے علاج کا مشورہ دے دیا۔ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کی گئی۔ سعودی عرب نے بھی مذمتی بیانات جاری کیے۔ خلیجی ممالک خصوصاً کویت، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا گیا۔ کویت، الجزائر اور فلسطین سمیت کئی ایک ممالک میں مارکیٹس اور سپر اسٹورز سے فرانسیسی پروڈکٹس ہٹا دی گئیں۔
बड़ा एहतजाज बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में भी रिकॉर्ड किया गया। बरसगीर हिंद में भी एहतजाज हुए। तुर्क पार्लियामेंट ने तो माकरून को मालून करा दिया। शेख जामिउल अजहर ने आलमी बरादरी से अपील की कि मुस्लिम मुखालिफ इकदामात को फौजदारी जुर्म करार दिया जाए। मलेशिया ने भी कहा कि शान अक़दस में गुस्ताखी आज़ादी इजहार राय की हदूद से बाहर है। इसने भी अपने फ्रांसीसी सफ़ीर को बतौर एहतजाज तलब कर लिया। चेचनिया के सदर ने भी फ्रांसीसी सदर और गुस्ताखाना खाकों की शदीद मजम्मत की, बल्कि उन्होंने फ्रांस के सदर को खुद भी दहशत गर्द नजर आते हैं कहा, बल्कि इश्तियाल अंगेजी के जज्बात को उभार कर खुद भी पसे पर्दा मुसलमानों को इस किस्म के जराइम पर उकसा रहे हैं, क्योंकि माकरून के मौक़िफ़ ने दुनिया के तकरीबन 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। नाज़रीन इकराम, फ्रांस के इन्हीं खाकों के पस मंज़र में गुज़श्ता बरस इन्हीं खाकों की इशाअत के खिलाफ TLP ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैली निकाली। रावलपिंडी में ये एहतजाजी रैली इब्तदाई तौर पर रावलपिंडी के लियाकत बाग से फैज़ाबाद तक निकाली जानी थी। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त न मिलने पर तहरीक के कारकुनान ने न सिर्फ रैली निकाली बल्कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम फैज़ाबाद पर धरना दे दिया। इस धरने की क़यादत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादम हुसैन रिजवी साहब कर रहे थे। धरने का इख्तिताम हुकूमत और TLP के दरमियान एक माहिदे की सूरत में हुआ, जिस पर उस वक्त के वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी और इस्लामाबाद इंतज़ामिया के दस्तखत मौजूद थे। इस माहिदे में हुकूमत ने TLP क़यादत को तहरीरी यकीन दहानी कराई कि नंबर 1, हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसा के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के ज़रिए मुल्क बदर करेगी। नंबर 2, हुकूमत अपना सफ़ीर फ्रांस में तैनात नहीं करेगी। नंबर 3, फ्रांस की मसनूआत का सरकारी तौर पर मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा। नंबर 4, गिरफ्तार शुदा असीरान नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरी तौर पर रहा किया जाएगा और बाद में मौजूदा मार्च के हवाला से कोई मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, 16 नवंबर को किए गए मायदे के ख़त्म होने का वक्त जो करीब आता गया, हुकूमत ने TLP की क़यादत के साथ 1 माह के मुज़ाकरात के बाद एक और मायदा तय कर लिया और इस बार हुकूमत ने फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मामला पार्लिमान में लाने के लिए 20 अप्रैल का वक्त मांग लिया। इस बार हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर पीर नूरुल हक कादरी साहब, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने मायदे पर दस्तखत किए, जबकि TLP के शूरा के अरकान के दस्तखत भी मौजूद हैं। 10 फरवरी को होने वाले इस मायदे के बाद जहां हुकूमत ने अप्रैल में फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने और सफारती तल्कात मुनक़ता करने के मायदे को पार्लिमान में लाने की यकीन दहानी करवाई, दूसरी जानब TLP की क़यादत ने 21 अप्रैल को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन इकराम, याद रखिए कि फ्रांस की तरफ से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में सरकारी सरपरस्ती में की जाने वाली गुस्ताखी के खिलाफ TLP के एहतजाज की पुरजोर आवाज़ न सिर्फ मुल्क के अंदर सुनी गई बल्कि गुस्ताखी के मुर्तकिब मुजरिमों तक पहुंची, जिसकी जिंदा मिसाल फ्रांस के लाइन सदर के ट्वीट्स हैं, जिनमें TLP के सरबराह जनाब खादम हुसैन रिजवी साहब मरहूम की वफात पर अपने ट्वीट्स में बहुत खुशी का इजहार किया गया। इससे मालूम होता है कि ये आवाज़ बहुत जानदार थी। नाज़रीन इकराम, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी मरहूम के तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से इखलास को इन झलकियों में देखा जा सकता है। मुलाज़ा फरमाए। नहीं काफी है बंदे वास्ते, हुजूर इतना पूछ लवन तू किथे सी मेरी इज्जत दे मसले। आज ये मौका है लब्बैक नाल खड़े हो, जदों असी कोई गलत राह चलीए जुत्ती मार के परा चले जाओ, साड़ी जात वास्ते नहीं, जदों हुजूर दी गल आ जाए यार सानू कहो मौलाना साहब थोड़ी जी तकरीर हल्की कीते करो, कुछ भी हो सकता है, मैं आखिर तो मौत आ सकती है ना। ऐसी को अपने पुत्रां दे ठेकेदार हां, अपनी औलाद दे भाई ब्याह करके ही जाना है, उन्हां दी कोठियां बना के ही जानियां, जे चंगे होए ते रब उन्हां नू ज़ाया नहीं करेगा, जे भैड़े होए तो ना सानू उन्हां दी कोई लोड़ है ना रब नू उन्हां दी कोई लोड़। पुत्रां दी खातिर बंदा जिंदा रहे सारी जिंदगी, ते पोतरियां दी खातिर इस्लाम दी गल आवे ते नहीं 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 नहीं। मैं बुढ़े वेखे हुजूर दोवां हाथां समान चुक्या,
سبزیاں چاہیے لیا رہے اپنے پوترے تے پتراں واسطے تے نوہاں واسطے، اسے بڈھے نو کہو چل ہوئے ختم نبوت دی خاطر، کہے گا میری لک نہیں درد کردا ہے، میرے گوڈے بڑے درد کردے ہیں، پتراں دے پوترے دی خاطر تو اتنا جناب تکڑا، تے جدوں حضور دی عزت دی بارے آوے تے کہندا میرے لک وچ درد ہے، اینا تے تیرے منہ تے مٹی پا آنی قبر وچ، آنا اوتھے رسول اللہ نے بھی، پھر ایک کس منہ نال کہے گا کہ کس منہ نال کہے گا، کیوں جی پھر پوچھنا اس دے بارے وچ اے تو گل کر سکنا، پھر تے گل وہی کرے گا جڑا انہاں واسطے زندہ رہا تے انہاں واسطے مرے گا، جڑا دنیا واسطے زندہ رہا تے اور جناب چکراں واسطے زندہ رہا، وہ قبر وچ فرشتے نہ اے گل نہیں کر سکدا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا۔ ایتھے سانو عقل مندیاں لوگ سکھاندے مولانا صاحب سر جھکا کے جیو، کوئی بڑی حضور میں کہا جب ناموس رسالت کی بات ہو پھر سر جھکایا نہیں جا سکتا، یہ کنے ناموس رسالت تے پہرا دینا ہے؟ 1200 صحابہ شہید ہو گئے 10 سال، حافظ نے لکھیا بھئی 10 سال جڑا حضور نے جنگاں لڑیاں تے صحابہ نو بھیجیا جنگ واسطے، صرف 259 صحابہ شہید ہوئے 10 سال تے ایک ختم نبوت دی خاطر 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ آج ایک گلاں جی ہم چپے چپے کی حفاظت کریں گے، اس مٹی دی حفاظت چپے چپے کی ہوگی تو جنہ دے صدقے سارا کچھ بنیا انہاں دی ناموس واسطے کوئی گل نہیں کرنی۔ سانو لوگ کہندے ہیں مولانا ہلکی بات کرو، ہلکی کی بات کہندے جی ہم پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے، اتھے گوڑا آوے ادھروں گوڑا مار دیں دیں، میں کہو جدو حضور دی اگلے فلمہ بنا دیتیاں تسی کی کیتا ہے؟ دسو ایک کلمہ کدہ پڑھے نے، سانو بھی دسو اس گل دا، ایک کدے واسطے سارا کچھ تیار کر کے تسی رکھیا؟ صلاح الدین ایوبی جتنی بھی غیرت کوئی نہیں توڑے تے گلاں کر دے اسی مسلمان ہاں، کیڑی گل دے مسلمان ہو؟ جب بس فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے دل یا شکم، اقبال کہندا ہے ہن فیصلہ تسی کرنا ہے کہ پیٹ بھرنے یا محمد عربی نال محبت کر کے اپنے دل زندہ کرنے۔ میں اپنے بارے تواڈے نال گل کر رہا، واللہ میں کدوں دا انہاں نے جڑے جڑے حربے استعمال کیتے تے میں کدوں دا ہارٹ اٹیک ہو چکیا ہوندا، آخر بندہ بندہ ہے نا، آخر ایک حد ہوندی ظلم و ستم دی بھی، لیکن میں نو ہر واری ایک نواں مزہ آیا انہاں دے ظلم و ستم سہن دا۔ کیوں جی پترا میرے نو ماریا انہاں نے لٹا لٹا کے کٹیا، مارن دے قریب جب پہنچے تو انہاں دی جان چھوڑی، میں کہا مر بھی جاندے تے صحابہ دے بچے نہیں مرے، شہید ہوئے تے ساڈے مر گئے تے کیڑا ہونا؟ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ۔ ناظرین کرام، ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، اور وہ سب سے بڑا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جبکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے لیے عملی طور پر کون کیا اقدام اٹھاتا ہے۔ ٹی ایل پی نے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عملی طور پر احتجاج کیا اور اپنے مطالبات حکومت وقت کو پیش کیے۔ اس حد تک ان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں اور بلا تعصب اس حد تک ان کے عملی اقدامات کو خراج تحسین پیش کرنا بجا ہوگا۔ ملاحظہ کیجئے ٹی ایل پی کی جدوجہد کی چند جھلکیاں۔ لیاقت باغ میں یہ پولیس والوں نے تشدد کیے، طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکنان کے اوپر شیل پھینکے، یہ بارود بھی برسائے، یہ کرتوس دیکھ لیں آپ۔ مزید ایسے ہی جگہ جگہ پہ تشدد کیا جا رہا ہے، پتھراؤ کیا جا رہا ہے، مگر پھر بھی اللہ کے شکر سے طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ابھی تک پرامن احتجاج جاری ہے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں حکومت وقت اور خصوصاً وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور موجودہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا اسی تناظر میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے حوالہ سے ایک جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے انڈیا میں ایک سمٹ میں خطاب کرنے کے لیے مدعو ہوتے ہیں، اور جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سمٹ میں سلمان رشدی ملعون، جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین میں کتاب لکھی، اس نے بھی سٹیج پر بولنا ہے، تو عمران خان صاحب نے فوری طور پر اس سٹیج پر بات کرنے سے معذرت کر لی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ You know, Barkat, there are people whose views I respect, and maybe I would worry about what they say to me, about me. But Salman Rushdie is someone I couldn't care what he says. Because Barkat, he's someone who has caused so much pain to over 1 billion people in this universe. Someone who is, who knew the impact of what he did. You see, I can understand Westerners. In the West, people don't understand how we treat our Prophet, peace be upon him, how we treat our holy book, the Quran, how we treat religion in the West, because they have a completely different attitude to religion. But Muslims live their religion. And the way they react to especially our Prophet, peace be upon him, and the Holy Quran, Salman Rushdie would have known about it, because he's someone who grew up in a Muslim household. So therefore, the fact that he wrote the book and caused so much pain, there was no way I was ever going to be on the same platform as him. And so whatever remarks he made about me, I mean, some of them are extremely petty. I sort of, whatever little I thought maybe this guy's got a brain and he's supposed to be an intellectual, it just reflected on the mindset of a small man. But frankly, it doesn't matter to me what he says. The fact is, I was never going to share a platform with him. ناظرین کرام، یہ ویڈیو اس وقت کی ہے جبکہ عمران خان صاحب ایک کھلاڑی کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے اپنی الیکشن کمپین اور اس کے بعد بھی جہاں ریاست کی بات ہوئی وہاں ریاست مدینہ کو اپنا آئیڈیل ریاست کے طور پر بیان کیا۔ اسی طرح اب جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن چکے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا ایمان ہے کہ اگر ایک انسان نے ایک عظیم انسان بننا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل بنا لو، اور اگر ایک قوم نے عظیم بننا ہے تو مدینہ کی ریاست کے اصول پر چل جاؤ۔ ناظرین کرام، ملاحظہ فرمائیے۔ میرا یہ ایمان ہے، اگر ایک انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لو، اگر ایک قوم نے عظیم بننا ہے تو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چل جاؤ۔ کیونکہ ناظرین کرام، جس لیڈر کے آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے لیے بطور ریاست نمونہ ریاست مدینہ ہو، اگر تعصب سے ہٹ کر دیکھا جائے تو ایسے مسلم لیڈرز موجودہ دور تو دور کی بات ہے، تاریخ میں بھی ڈھونڈے سے زہ نصیب اگر مل جائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جناب عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں UN کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی مسلم لیڈر نے اس دبنگ انداز اور اتنے واضح الفاظ میں اسلاموفوبیا اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے پوری اقوام عالم کو بہت واضح اور جرأت مندانہ پیغام دیا، اور یہ بات باور کروانے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.5 ارب مسلمانوں کے دل میں بستے ہیں۔ جب کوئی اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں توہین کرتا ہے تو 1.5 ارب انسانوں کے جذبات مجروح اور سوختہ ہوتے ہیں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ One of the reasons it caused Islamophobia, that was in 1989 this book was published, maligning, insulting, ridiculing our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and there was a reaction in the Muslim world. The West couldn't understand what was the problem, because in the West, because I have spent so much time in the West, religion is perceived completely differently. They don't look upon religion like we do. And so Islam was supposed to be an intolerant religion. It was against freedom of expression. And Islam took a real beating 30 years ago. I still remember it became a watershed. And every 2 or 3 years,
someone would malign our Prophet, peace be upon him, there would be a reaction by the Muslims. And again, it was Islam, an intolerant religion. Again, this time, I blame a certain section of the people in the West who deliberately provoked this, knowing the impact it would have. But the majority of the people in the West didn't understand. This is where, again, Muslim leadership let the Muslims down. We should have explained to them what our Prophet, peace be upon him, means to us. So in 1 minute, I'll try and explain what he means to us. Our Prophet was the witness to the divine book, the Holy Quran. The Holy Quran is the book of guidance for Muslims, and the Prophet's life was living the Quran. He was an example of what the Quran guided us to be. So he is the ideal we all try to get to. The Prophet created the state of Medina, the first state in Islam. That state was the basis of a Muslim civilization. So, it is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. And I always thought that if I ever had the stage, I would try and explain this to the world community, especially to the Western community, because having lived in the Western community, people didn't understand this. When I first went as a teenager to England, there was a comedy film on Jesus Christ. It's unthinkable in Muslim societies. So we need to explain that, look, in a human community, we must be sensitive to what causes pain to other human beings. We have, in the Western society, and quite rightly, the Holocaust is treated with sensitivity because it gives the Jewish community pain. That's all we ask. That do not use freedom of speech to cause us pain by insulting our holy prophet. That's all we want. नाज़रीन करम, इसी तरह इमरान खान साहब ने 2019 में इस्लामी ममालिक के सरबराह इजलास यानी OIC के इजलास में भी इसी तरह के वो नुकात उठाए जो OIC की तारीख में इस जानदार मौक़िफ़ और अल्फाज के साथ इससे पहले नहीं मिलते। मुलाज़ा फरमाइए। ये हमेशा से मेरे ख्याल में था कि एक दिन मैं OIC के सरबराह इजलास से खिताब करूंगा, और मैंने हमेशा ये अपने आप से वादा किया कि जब भी मुझे मौका मिला मैं यहाँ सबसे अहम मामला और सवाल पर आवाज उठाऊंगा। The most important question about whenever in the Western countries कि जब भी मगरिबी दुनिया तौहीन रिसालत की मुर्तकिब होती है, मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि OIC या इस्लामी दुनिया से जैसा रद्द-ए-अमल सामने आना चाहिए था वो नहीं आया। And therefore I wanted to use this platform. यही वजह है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये बात कहूंगा कि ये जिम्मेदारी OIC की है और बहैसियत मुस्लिम ममालिक के सरबराहान हमारी ये जिम्मेदारी है। मगरिबी दुनिया में जब भी कोई तौहीन रिसालत का मुर्तकिब होता है, ये OIC की नाकामी है कि हम मगरिबी दुनिया को ये बावर ना करा सके कि हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत और लगाव है।
that how he lives in our hearts. وہ ہمارے دلوں میں کس طرح زندہ ہیں. یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم مغربی دنیا پر یہ واضح کریں کہ ہمیں ایسے عمل سے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تضحیق کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مغربی دنیا میں لوگ مذہب کو اتنا اہم نہیں سمجھتے جیسا کہ مسلم دنیا اسلام کے بارے میں اہمیت رکھتی ہے. ہماری زندگیوں میں مذہب کی بہت اہمیت ہے. مغربی دنیا میں مذہب کے حوالے سے یکسر مختلف سوچ اور رویے رکھتے ہیں. On this, Mr. Chairman, I would like to say from this platform, جناب چیئرمین، میں اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اقوام متحدہ اور یورپی یونین جیسے فورمز پر یہ واضح کرنا چاہیے کہ وہ 1.3 ارب مسلمانوں کے جذبات کو آزادی اظہار کے پردے میں رکھتے ہوئے مجروح نہیں کر سکتے. the Jewish community has very successfully یہودی حلقوں نے بڑی کامیابی سے دنیا پر یہ واضح کیا any کہ ہولوکاسٹ کی غلط بیانی انہیں تکلیف دیتی ہے. pain. And so the Western world views اس لیے مغربی دنیا ہولوکاسٹ کے حوالے سے بڑی حساس نظر آتی ہے، مگر حساسیت کا یہ معیار برقرار نہیں رہتا جب وہ قرآن پاک کی بے حرمتی اور توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں. I feel that this forum must میں محسوس کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے ان معاملات کو ہمیں اہمیت دینی Western چاہیے. world has very through ignorance partly. دوسری طرف کسی حد تک جہالت اور اکثر اوقات جان بوجھ کر مغربی دنیا اسلام کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے جوڑتی ہے. I feel that this has میری نظر میں done ایسے tremendous تاثرات amount of disservice مسلم to the دنیا Muslim کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے. Religion has nothing to do with terrorism. مذہب کا دہشت گردی سے No کوئی تعلق نہیں. religion allows کوئی مذہب معصوم لوگوں کے killing قتل of, کی اجازت نہیں دیتا. innocent human beings. But by doing this, لیکن ایسا کرنے سے مسلمانوں two کے things خلاف have happened, دو باتیں ہوتی ہیں. against the Muslims. Number one, it has ایک تو led اس to نے اسلام کو Islamophobia. ایک خوف کی علامت Whenever بنا دیا there ہے. is a Muslim جب بھی involved in کسی terrorism, دہشت گردی میں کوئی مسلمان ملوث پایا جاتا ہے اور اسلامی دہشت گردی اور انتہا پسند اسلام کے الفاظ کو دہشت گردی کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مغرب کے لوگ ایک معتدل مسلمان اور انتہا پسند مسلمان میں تفریق نہیں کر پاتے. لہٰذا ہر جگہ مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. نیوزی لینڈ کی مسجد میں ہونے والا واقعہ جس میں ایک مسلح فرد مسجد میں فائرنگ کر کے 50 معصوم افراد کو قتل کر دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. ان کا یہ نظریہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان دہشت گردی میں ملوث ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے. 9/11 سے پہلے 80% سے زائد خودکش حملے تامل ٹائیگرز کرتے تھے، مگر کسی نے اس وجہ سے ہندو مت کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، جو کہ بالکل درست ہے کیونکہ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ایک سیاسی جدوجہد تھی. دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانیوں نے امریکی جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے خودکش حملے کیے، لیکن کسی نے بھی جاپانی مذہب کو نشانہ نہیں بنایا. میرا نقطہ ہے کہ اس سے اسلام کے بارے میں خوف پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم بحیثیت مسلم ممالک کے سربراہان مغرب کو یہ باور کرانے میں ناکام رہے ہیں کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، صرف سیاسی جدوجہد کا تعلق دہشت گردی سے ہے. And the second disadvantage which the Muslim world has as a result of this, I'm afraid is that نتیجتاً مسلم ممالک کو اس سے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جائز سیاسی آزادی کی تحریکوں کو دہشت گردی کہتے ہوئے انہیں غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے، جس کی بنیادی وجہ اسلام کو انتہا پسند سمجھا جانا ہے. مثال کے طور پر 9/11 کے بعد کشمیر کے لوگ اپنی آزادی کے لیے سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، مگر 9/11 کے بعد انہیں اسلامی دہشت گردی کا نام دے کر دبایا جا رہا ہے. اسی طرح 9/11 کے بعد فلسطینیوں کو بھی دبایا گیا. اسرائیل کی حکومت نے انہیں اسلامی دہشت گرد اور انتہا پسند قرار دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس فورم کے ذریعے اسلام اور دہشت گردی کے تعلق کو توڑنا چاہیے.
नाज़रीन इकराम, फिर 2020 में इमरान खान साहब ने किस तरह यूएनओ की जनरल असेंबली के ऑनलाइन इजलास में इसी इस्लामोफोबिया और तौहीन रिसालत के हवाले से दोबारा पुरजोर बात की, खुद समाअत फरमाइए। Unfortunately, it has instead fanned nationalism, increased global tensions, and given rise to racial and religious hatred and violence against vulnerable minorities in several places. These trends have also accentuated Islamophobia. Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. नाज़रीन इकराम, समाअत फरमाइए कि कैसे बाहर का मीडिया इमरान खान साहब की फ्रांस के सदर पर तनकीद को हाईलाइट करता है, मुलाज़ा फरमाइए। Sadly, President Macron has chosen to deliberately provoke Muslims, including his own citizens, through encouraging the display of blasphemous cartoons targeting Islam and our Prophet. By attacking Islam clearly without having any understanding of it, President Macron has attacked and hurt the sentiments of millions of Muslims in Europe and across the world. The last thing the world wants or needs is further polarization. Public statements based on ignorance will create more hate, Islamophobia, and space for extremists. नाज़रीन इकराम, सिर्फ यही नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने जिस अंदाज में मुरव्वजा तालीम में बतौर निसाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को डालने की अहमियत पर जोर दिया, बल्कि इसके बाद इस पर इब्तदाई काम भी शुरू हो चुका, खुद समाअत फरमाइए। लेकिन जो मैं हालात देख रहा हूँ इस्लामोफोबिया के, जो भी फ्रांस में हुआ है, और मैंने आज सारे मुसलमान मुल्कों के जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं उन सबको मैंने आज ख़त लिखा है कि हमें सारों को मिल के मगरिब को बताना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में क्या जगह है, कितना प्यार और अकीदा उनसे, तो कितनी हमें तकलीफ़ होती है जब ये इस तरह की उनके ऊपर कार्टून्स या कुछ भी करते हैं, तो ये मुसलमानों को कितनी तकलीफ़ होती है। तो ये मुसलमान हेड्स की ज़रूरत है कि इनको यूएन को, यूरोपियन स्टेट्स को, इन मगरबी स्टेट्स को सबको बताएं, क्योंकि वहाँ ये चीज़ नहीं समझते। और ये जो चीज़ें हुई हैं अभी फ्रांस के अंदर, इससे जो मुसलमान बाहर रहते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल ज़िंदगी हो गई है। इस्लामोफोबिया बढ़ गया है, हेट बढ़ गई है उनके ख़िलाफ़। औरतें जो निकाब पहनती हैं उनको इंसल्ट किया जाता है सड़कों पे, मस्जिदों के बाहर। अभी मैं भी देख रहा था फ्रांस में लोगों ने मस्जिद तोड़ी हैं। तो पहले तो हमें मुसलमान मुल्क में जो मुस्लिम लीडर्स हैं, हम सबको इकट्ठे होकर बताना चाहिए मगरिब को कि ये अगर आप यहूदियों की जो हॉलोकास्ट है उस पे आप इतने सेंसिटिव हैं, और ठीक है आप सेंसिटिव हैं क्योंकि उनके किसी भी ह्यूमन कम्युनिटी को तकलीफ होती है तो सेंसिटिव होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए भी हमारी सेंसिटिविटी देखें कि हमारे लिए ये सबसे अल्लाह की जो किताब है कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्यार है, ये सबसे ज़्यादा हमें तकलीफ़ देता है जब इसके ख़िलाफ़ इनकी कोई बेहुरमती करते हैं आप। जब मैं मदीना की रियासत की बात करता हूँ तो मैं अपने सारे लोगों को कहता हूँ वो स्टडी करें, वो दुनिया की तारीख़ का सबसे यूनिक फिनोमेना था। कभी ऐसी चीज़ हुई नहीं दुनिया में, दुनिया की तारीख़ में कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई। ये तारीख़ का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा तो है ही, लेकिन हमें इसको तारीख़ का हिस्सा बनाना चाहिए क्योंकि हम सीखेंगे उससे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तो दुनिया में साबित हो गया। जो भी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द थे सब अजीम लोग बन गए। सारे उनके सहाबा उस शुरू में तो अजीम नहीं थे, उनको देख देख के लीडर बन गए सब। ये
دنیا کی تاریخ، اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ نہیں پڑھایا جاتا، اور انشاءاللہ یہ ہمارے دور میں ہم اپنے تعلیم کا نظام ٹھیک کریں گے کہ بچے بچے کو پتا ہو، ہر بچے کو پتا ہو کہ وہ انہوں نے کس طرح ایک معاشرے کو تبدیل کیا، اور وہ سارا معاشرہ جن کو عرب تھے ریگستان میں رہنے والے، دو سپر پاورز، ایک طرف رومن ایمپائر دوسری طرف پرشین ایمپائر، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. دیکھتے دیکھتے یہ لوگ، اور دیکھتے دیکھتے بھی آج کل کی دنیا میں تو دنیا تیز چلتی ہے، اس زمانے میں تو اونٹ پہ سفر ہوتا تھا. آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 6 سالوں کے اندر دونوں سپر پاورز گھٹنے ٹیک گئی، وہ ان عربوں کے اوپر جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. تو اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے اور اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے، بچوں کو بتانا ہے، اسکولوں میں بتانا ہے، یہ فینومینا کو اسٹڈی کریں. یہ ہم اس کو نہیں اسٹڈی کرتے، ہم اس کو صرف جمعے کے خطبے میں ہم سن لیتے ہیں. یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا اس چیز کا، یہ تاریخ کا حصہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاریخ کا حصہ ہے. ہمیں پتہ ہے کب پیدا ہوئے، کب ہجرت کی، ہمیں سب پتہ ہے کب جنگ بدر تھی، احد، خندق، یہ سب یہ تاریخ کا حصہ ہے. کوئی اور پیغمبر کی زندگی تاریخ کا حصہ اس طرح نہیں ہے. اس لیے ہم سٹڈی کر سکتے ہیں. اور اس کو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ ہونی چاہیے، اس کے اوپر باقاعدہ بتانا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے فینومینا کیا تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے عظیم قوم بنے رہے. 700 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے. یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا. ہم آج موبائل فون آ گیا ہے، بہت بڑا چیلنج آ گیا ہمارے معاشرے پہ. جس طرح کی چیزیں موبائل فون سے آ رہی ہیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہ بتایا کہ ہم کیا ہیں، مسلمان کیا ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں. مسلمان سمجھیں کہ تاریخ کیا تھی آپ کی، کیا وہ چیزیں تھی جو ایک زمانے میں ہم اوپر گئے اور پھر کیا وجہ تھی کہ ہم نیچے آ گئے. یہ علامہ اقبال جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے اسکالر تھے، آج بھی آپ ان کا فلسفہ پڑھیں، ان کی جو ریسرچ پڑھیں، مغربی سویلائزیشن کو بھی وہ سمجھے، اپنے بھی دین کو، تاریخ کو، اسلام کو. انہوں نے جو باتیں کی ہیں آج بھی آپ پڑھ لیں، ایسے لگے گا کہ آپ لکھ رہے کوئی، کیونکہ وہ تب سے وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمان کیوں نیچے آئے ہیں اور اوپر کیسے جانا انہوں نے. اور علامہ اقبال نے بار بار یہ کہا کہ جب مسلمان گرتا ہے تو وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں سے دور چلا جاتا ہے، اور جب بھی مسلمان قوم اٹھی ہے ان اصولوں کے اوپر جانا شروع کر دیا. ناظرین کرام، عمران خان صاحب کے عشق رسول کی نادر مثال یہ ہے کہ وہ ایک مملکت کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے جب مدینہ طیبہ میں حاضری کے لیے پہنچتے ہیں تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آداب اور محبت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے. ملاحظہ فرمائیں. جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ عمران خان جب مدینہ پہنچے تو کپتان نے مقدس سرزمین پر جوتے نہ پہنے اور ننگے پاؤں ہی وہ جہاز سے اترے اور مدینہ کے اندر داخل ہوئے. جہاز سے ننگے پاؤں وہ نیچے آئے. آپ کو بتائیں ایسا امام مالک کیا کرتے تھے، جس کے بعد عمران خان نے جو ہے ان کو فالو کیا اور مدینے پہنچنے پر انہوں نے اپنے جوتے جو ہیں وہ پاک سرزمین پر نہ رکھے، جہاز سے وہ ننگے پاؤں ہی نیچے آئے. جی ہاں، یہ فوٹیج آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ اس
ان لمحات کو کیپچر کیا ہے اس فوٹیج میں، جب عمران خان جہاز سے اترے اور انہوں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ اس پاک سرزمین، اس مقدس سرزمین کے احترام پر انہوں نے جو ہے جہاز سے ہی جوتے جو ہیں وہ اتار دیے اور ننگے پاؤں نیچے اترے۔ ایسا امام مالک کیا کرتے تھے جسے فالو کیا عمران خان چیئرمین تحریک انصاف نے۔ تو آپ کو بتائیں کہ احترام میں، مدینے کے احترام میں، مدینے کی محبت کے احترام میں، اس مقدس سرزمین کے احترام میں عمران خان نے جو ہے وہ اپنے جوتے اتارے جہاز میں ہی، اور آپ کو بتائیں کہ ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں جو عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ بھی ہوں گے۔ جی بالکل، کپتان نے مقدس زمین پر جوتے نہیں پہنے، اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب وہ مدینہ پہنچے، جہاز سے اترے تو انہوں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے اور جہاز سے ننگے پاؤں ہی نیچے آئے، اور اسی طرح وہ مدینہ میں داخل ہوئے، اور مدینہ میں جب تک وہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ جوتوں کے بغیر ہی رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسا امام مالک کیا کرتے تھے جس کو فالو کیا ہے عمران خان نے۔ ناظرین کرام، عملی طور پر دیکھا گیا کہ جو روایت آج سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملی، وہ عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم اپنا کر حقیقی معنوں میں محبت رسول کی حامل ہونے کا ثبوت دیا۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب قوم کے سامنے لائیو فون کال پر آتے ہیں تو اس ایونٹ کو ہوسٹ کرنے والا کیسے شروع کرتا ہے، خود ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وزیر اعظم کے آفس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان سے فون پر ڈائریکٹ بات کریں گے۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ اس سلسلے کی یہ پہلی نشست ہے۔ یہ فون نمبر 051-921-0809 پر آپ کے سوالات اور وزیر اعظم کے جواب۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے پہلے کالر سے بات کریں، ایک دفعہ سب مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی ہاں، تو یہ درود پاک سے ایونٹ کی ابتدا کی گئی۔ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دل میں کس قدر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجزن ہے۔ ناظرین کرام، کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ اگر عمران خان صاحب ہمیں پسند نہیں تو ان کے یہ سارے اقدام عشق و محبت اور آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیے گئے، ان سب اقدام کو ہم ایک جنبش لب یا جنبش قلم سے ان سب کو دکھاوا، دھوکہ یا فراڈ کہہ کر ختم کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ اگر ہمیں سیاسی یا مذہبی اختلاف کی وجہ سے عمران خان صاحب پسند نہیں بھی ہیں تو تمام اختلافات کے باوجود اگر کوئی صاحب عقل و خرد ہے تو اسے ضرور تسلیم کرے گا۔ اور اگر یہ سب کچھ درست ہے تو پھر اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تحفظ ناموس رسالت کے حوالہ سے جو ٹی ایل پی کا موقف ہے، نہ صرف عمران خان صاحب کا وہی موقف ہے بلکہ وہ عملی طور پر پورے عالم میں اور عالم اسلام کو اس کی طرف مسلسل توجہ مبذول کروا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بالآخر یہی بات عمران خان صاحب کو خود کہنا پڑی۔ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے ہمارا وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ اس کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس ملک کے جو لوگ ہیں، اور میں سارا پاکستان پھیرا ہوں، چاہے وہ گناہ گار ہوں، چاہے وہ اپنے دین پہ صحیح معنی پہ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ اس لیے جب بھی کہیں بھی دنیا میں ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ملتی ہے، لیکن کیونکہ میں دنیا پھیرا ہوا ہوں، صرف ہمیں نہیں تکلیف ملتی، جو بھی جہاں بھی دنیا میں مسلمان بستا ہے ان سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب پچھلے ہفتے اور یہ جو افسوسناک حالات ہوئے، ایک جماعت میں ایسے لگا کہ ان کو شاید باقی پاکستانیوں سے زیادہ پیار ہے اپنے نبی سے۔ دیکھیں، وہ جو ٹی ایل پی کا جو مقصد ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر نکال رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہی میرا مقصد ہے، وہ میری گورنمنٹ کا مقصد ہے۔ ہم بھی انہیں کی طرح چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک میں
ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو. صرف ہمارا طریقہ کار فرق ہے. ٹی ایل پی کا کیا طریقہ کار ہے اور میری گورنمنٹ اور میرا جب سے ہم آئے ہیں ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں یہ گستاخی نہ کی جائے ان کی شان میں. ناظرین گرامی، اب ہم تھوڑی سی نظر دیکھ لیتے ہیں موجودہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کو عشق رسول، تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کی کسوٹی پر. تو ناظرین اکرام، شیخ رشید صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے کھلے عام یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر کسی نے ختم نبوت کے لیے ان سے زیادہ قید کاٹی ہے، جیل کاٹی ہے، تو وہ بتائیں. ملاحظہ فرمائیے. ختم نبوت کی بات کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ اس ملک میں ثابت کرے کہ شیخ رشید سے زیادہ ختم نبوت میں انہوں نے قید کاٹی ہے، مفتی محمود سے لے کے اور مولانا عبداللہ جو لال مسجد والوں کے والد تھے اور شیخ القرآن غلام اللہ سے لے کے مولانا تاج پوری تک، اگر کسی شخص نے میرے سے زیادہ قید کاٹی ہے ختم نبوت میں تو وہ مجھے بتائے. میں اس ملک میں وزیر داخلہ ہوں اور میں کالا کالا رسول اللہ کا علم بردار ہوں اور میں عاشق رسول ہوں اور میں ختم نبوت پر ایمان کی حد تک یقین رکھتا ہوں. کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں اور ختم نبوت سے پیچھے ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ لوگ فضول باتیں کر کے آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں. پہلے دیکھیں عمران خان کے خلاف یہودی لابی کا پروپیگنڈا کرتے رہے، پھر ختم نبوت کا یہ پروپیگنڈا کرتے رہے. بھائی میری طرف دیکھو، میری طرف کسی ایک شخص کو لاؤ، کوئی پاکستان میں سے آدمی آئے جو یہ کہے ہم شورش کے ساتھ ختم نبوت کی تحریک میں تھے، تاج پوری کے ساتھ تھے، احتشام الحق تھانوی صاحب کے ساتھ تھے. سو کوئی لاؤ تو صحیح نا. تو میں اس ملک کا وزیر داخلہ ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں ختم نبوت کے خلاف کوئی شخص زبان کھولے؟ وہ زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی جو ختم نبوت کے خلاف بات کرے گی میرے دور میں اور عمران خان کے دور میں. ناظرین، اگر ایک شخص قید و بند کی صحبت ختم نبوت جیسے عظیم مشن کے لیے برداشت کرتا ہے، کیا اس کی نیت پر شک کرنا مناسب ہے؟ ناظرین اکرام، شیخ رشید صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کر ببانگ دہل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ساری اسمبلیاں قربان کی جا سکتی ہیں ناموس رسالت پر. خود ملاحظہ فرمائیے. کیا ان کو یہ سارا مسئلہ کھڑا کیوں ہوا ہے؟ میرا سوال اس اسمبلی سے ہے کہ اگر آپ نے پچھلے 2 مہینوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مسٹیک ہوئی ہے، جو راجہ ظفر اللہ کمیٹی کی سفارشات ہیں وہ اس اسمبلی میں رکھی جائیں، بتایا جائے کہ یہ غلطی کس سے ہوئی. اور یہ میں آپ کی رولنگ چاہوں گا جناب اسپیکر. ایک وزیر کچھ بیان دے رہا ہے، ملک میں سارے مسئلے جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں. واقعی کسی کا دینی مسئلہ ہے کہ وہ احمدی ہے، اس کو کہنا پڑے گا کہ میں احمدی ہوں. ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ساری اسمبلیاں قربان کی جا سکتی ہیں ناموس رسالت پہ. ناظرین، نون لیگ کی حکومت نے حلف نامے میں جو ختم نبوت کے حوالہ سے شک کو چپکے سے ختم کیا، اس حوالہ سے شیخ رشید صاحب نے نہ صرف اسمبلی فلور میں اس مسئلے کو جاندار انداز میں اٹھایا بلکہ انہوں نے اسمبلی کے باہر کیا کہا، سماعت فرمائیں. میں گناہگار انسان ہوں لیکن عاشق رسول ہوں. میں نے پرسوں اس ساری قوم کی توجہ قومی اسمبلی میں اپنی تقریر میں جو انہوں نے نواز شریف کو اہل قرار دینے کے لیے ترامیم لائی تھی، ایک نااہل شخص کو ساری قوم کی توجہ مبذول کرائی تھی کہ حلف نامے کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کو اقرار نامے میں تبدیل کر دیا گیا ہے. میں ساری قوم کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نبی کے نام پہ قربان ہونا ہمارا اعزاز ہے. ہم نے اپنے بچپن میں ختم نبوت میں 1 نہیں 2 مرتبہ جیلیں کاٹی ہیں. ہم مر مٹیں گے. میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ جمعے کی نماز سے پہلے اس میں ترمیم کر لو، ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی کہ ان تمام سیکولر سوچ کے لوگوں کو، نام نہاد مغربی دنیا کو خوش کرنے والے، نام نہاد اپنی کرپشن پر پردہ ڈالنے کے لیے، اگر یہ ساری اسمبلی ایک نااہل شخص کو، ایک اسمبلی کی تعداد ایک نااہل شخص کو اہل قرار دینے کے لیے کہ پیچھے کھڑی ہو سکتی ہے، تو میں ساری قوم سے آج اپیل کرتا ہوں، تیار ہو جاؤ. ہم اپنی نبی کی
शान पे, आन पे, नबूवत पे मर मिटेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त तक जो हमने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब के माजी को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से देखा, तो अगर तासब के बगैर देखा जाए तो इनमें से कोई भी फरीक ऐसा नहीं जिसकी नीयत पर शक किया जाना बजा हो। और हकायक पसंदी की नज़र से देखा जाए तो ये तीनों फरीक इश्क रसूल, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से जो एहसासात, जज्बात और इक़दामात रखते हैं, काबिल तहसीन हैं। नाज़रीन इकराम, अब हम देखेंगे कि मौजूदा क्राइसिस में फिर कौन कहाँ गलत है। नाज़रीन इकराम, इस हवाला से सबसे पहले हम TLP को देखते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया। नाज़रीन इकराम, पहली बात यह है कि इतने बड़े अजीम मिशन को मजहबी या सियासी जमात लेकर चलती है, उसे अपने हर अमल और हर किरदार को उसी कदर अजीम उसवा कामिल पर चलकर बताना चाहिए ताकि वो जिस मिशन की नुमाइंदगी करने का दावा करती है उसके अफ़ाल और किरदार उसकी अक्कासी करें। नंबर 1, जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब की इंतकाल के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को चाहिए था कि वो एक मुकम्मल जमहूरी अंदाज में इसकी नई क़यादत की सिलेक्शन करे और उसके लिए जो जमात के आइन में तरीकाकार दिया गया है उसे फॉलो किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि साद रिजवी साहब को बकौल सरप्रस्त आला पीर अफजल कादरी साहब गलत तरीके से अमीर मुकर्रर किया गया। समाअत फरमाइए TLP के सरप्रस्त आला इस हवाले से क्या फरमाते हैं। इनका उस वक्त तारफ़ हुआ गुजरात में कि आप खादिम हुसैन भी हैं। इनको फिर मैंने अपने साथ समझाया कि ये अभी ठीक है, टांगू से तो मजदूर है, लेकिन अभी ये इनकी उम्र कम है, अभी ये 45-40 साल के हैं, क्योंकि अब इनकी उम्र अभी 54 साल मुकम्मल नहीं हुई थी, फौत हो गए। उस वक्त इनकी उम्र 45 साल के करीब थी। मैंने कहा ये कोई काम करेंगे, मुसलमानों की जमात बन जाए। इनसे यही बात की कि जमात बनेगी, उसमें ना मेरे बेटे उसमें बनेंगे ना आपके बेटे। ये बात आपने याद रखनी। जमात में मौरूसियत नहीं होगी कि एक बादशाह मरे तो दूसरा बन जाए, उसका बेटा बन जाए, ये नहीं होगा। जमात होगी इस्लाम की और मुसलमानों की, और क़यामत तक कायम रहेगी। इन्होंने मुझसे वादा मुआहिद किया। नाज़रीन इकराम, अगर किसी जमात के अंदर ही इंसाफ और मेरिट ना हो तो कैसे किसी मुकद्दस मिशन की नुमाइंदगी का दावा कर सकती है या किसी मुकद्दस मिशन को लेकर दुरुस्त अंदाज में आगे चल सकती है। नंबर 2, हुकूमत वक्त TLP के साथ मायदे और उसके साथ साथ मुज़ाकरात भी करती रही। हिकमत का तकाजा ये था कि तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना और आइंदा के लिए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे इक़दाम जिनकी वजह से आइंदा दुनिया में कोई ऐसा काम ना कर सके कि असल मकसद को हासिल किया जाता, न कि ऐसे इक़दामात उठाए जाते जिनमें न सिर्फ आइंदा के लिए तौहीन रिसालत का सिलसिला गैर मुस्लिम ममालिक में इसी तरह जारी रहता, बल्कि तौहीन रिसालत के खिलाफ दुनिया में UNO के फोरम पर आवाज उठाने वाला मुल्क खुद आलमी सतह पर इंतहा पसंद डिक्लेयर होकर गैर मुअस्सर हो जाता, जिससे सिर्फ ममलकत ही का नुकसान ना होता बल्कि बिलवास्ता ये आलमी सतह पर तौहीन रिसालत को रोकने और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के मिशन को भी एक बड़ा धचका लगता। इस बात का अंदाजा आप शेख रशीद साहब के इस बयान से मुलाज़ा फरमाएं। मैं कौम को हकीकत बताना चाहता हूं। पहला रोजा है, अल्लाह के कब्जे में जान है। हम आज भी कायम हैं कि हम बिल कौमी असम्बली में पेश करें, ऐसा बिल पेश करें जिससे नामूस रसालत का और खत्म नबूवत को तो कोई डर नहीं है इस मुल्क में अल्लाह के हुक्म से, जिसमें कि नबी का झंडा बुलंद हो। हम वो तैयार हैं और हमने कई मर्तबा इनसे मीटिंग्स की। जब ये मीटिंग्स पे आते थे तो घर में रिकॉर्डिंग करा के आते थे कि आपने फलाना चार्ज आपने संभालना है, फलानी सड़क को आपने ब्लॉक करना है, फलानी जगह आपने ये करना है। आखिरी वक्त तक हमारी ये कोशिश रही कि हम एक मसवदा जो है, एक करारदाद इनसे बाहमी इत्तफाक राय से असम्बली में पेश करने के लिए
ان کو راضی کر لیں، لیکن ہماری تمام تر کوششیں ناکام ہوئی، اور تمام تر کوششوں کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہر صورت میں فیض آباد چوک آنا چاہتے تھے، وہ ہر صورت میں اسلام آباد آنا چاہتے تھے، اور جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے اور ناموس رسالت کا تعلق ہے، شیخ رشید کی جان حاضر ہے، لیکن جو مسودہ آپ تقاضا کر رہے ہیں، ہم ایسا مسودہ چاہتے ہیں جس سے نبی کا جھنڈا بلند ہو اور کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند ہو، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے دنیا میں ہمارے لیے ایک انتہا پسندانہ سوچ کی مملکت کا تاثر جاتا ہے، اور جب بات آدمی مذاکرات میں لاتا ہے تو اس میں وہ گنجائش رکھتا ہے کہ ریاست کے معاملات کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے۔ نمبر 3، جب سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اس کے رد عمل کے طور پر پرامن احتجاج کرنا ٹی ایل پی کا حق تھا، لیکن پرتشدد احتجاج، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا، پولیس والوں کو مارنا، پولیس وینز کو جلانا، یہ سارے اقدامات کسی ایسی تنظیم یا جماعت کی طرف سے نہیں ہو سکتے جو کسی مقدس مشن کو لے کر چلنے والی ہو، خاص کر اسلامی نظریات کی حامل ہو اور پھر تحفظ ناموس رسالت کے لیے کام کرنے کا منشور رکھتی ہو۔ ملاحظہ کیجئے اس احتجاج میں ٹی ایل پی نے کیا کیا۔ مختلف علاقوں میں جو ہے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور صورتحال جن علاقوں میں کشیدہ ہوئی وہ اپنا شادرہ موڑ اور اس کے علاوہ کرول گھاٹی کی ہے، جہاں پر ایک پولیس اہلکار جس کا تعلق جو ہے وہ تھانہ گوال منڈی سے تھا اور یہ ڈیوٹی دے رہا تھا شادرہ موڑ پر۔ اس کا نام کانسٹیبل محمد افضل تھا، جہاں جس کی جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ جو کرول گھاٹی میں تقریباً 40 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار۔ ناظرین اکرام، اب بہت سے احباب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ پولیس نے کارکنان پر تشدد کیا، اس لیے یہ رد عمل تو بنتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم آپ کو ماضی قریب میں لیے چلتے ہیں، جہاں ماڈل ٹاؤن میں منہاج القرآن کے مرکز اور طاہر القادری صاحب کے گھر پر پولیس نے غیر قانونی طور پر ریڈ کیا اور نہایت 14 لوگوں کو قتل اور 100 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا، جس کے مناظر پورے ملک کے میڈیا نے کور کیے۔ لیکن دوسری طرف سے منہاج القرآن کے سیکیورٹی گارڈ سے بھی گنیں منہاج القرآن کی انتظامیہ نے واپس کر لی، کیونکہ حکومت وقت نے ریاستی مشینری کو اپنے ذاتی انتقام کے لیے اگرچہ استعمال کیا، لیکن اگر دوسری طرف سے گولی چلتی یا پرتشدد کاروائیاں شروع ہوتی تو وہ بغاوت کی تعریف میں آتی، جبکہ اسلامی ریاست سے بغاوت ممنوع ہے، اور اس طرح آپ کے اپنی جماعت کا اسلامی نظریاتی تشخص برقرار نہیں رہتا۔ ناظرین اکرام، اگر منہاج القرآن میں پولیس کے ہاتھوں گوشہ درود سے بزرگوں کو گھسیٹ کر ڈنڈوں اور لاتوں سے مارنے کے بعد گولیوں سے بھونا گیا، نہتی اور حاملہ خواتین کے منہ میں گولیاں ماری گئیں، لیکن اس کا رد عمل منہاج القرآن اور عوامی تحریک کی طرف سے پرتشدد نہیں کیا گیا، جلاؤ گہراؤ اور پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگانے اور پولیس کو جان سے مارنے سے نہیں دیا گیا، تو یہاں صرف ٹی ایل پی کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا تھا جہاں جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ناظرین کرام، اب دیکھتے ہیں کہ ٹی ایل پی نے اس ساری ایکٹیویٹی سے کیا کھویا کیا پایا۔ نمبر 1، ٹی ایل پی نے اپنا تشخص خراب کیا۔ ٹی ایل پی نے پرتشدد کارروائیاں اور اسلامی ریاست کے ساتھ ٹکراؤ لے کے، جو کہ پہلے سے ہی تحفظ ناموس رسالت کے لیے عالمی سطح پر آواز بلند کرنے والی حکومت تھی، اس کے خلاف بغاوت کر کے ٹکرا کے اسلامی اقدار کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنے اسلاف کی نافرمانی کے موجب بنے ہیں۔ سماعت فرمائیے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کی اس حوالے سے گفتگو۔ ہم توڑ پھوڑ کے قائل نہیں، اپنے ملک کو ہم کیوں تباہ کریں؟ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، اور خبردار جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کوئی شخص ملک پاکستان میں
तोड़ फोड़ का कदम न उठाए, ये इंतहाई बदतमीजी है और अपने कौम और मिल्लत को तबाह करना है। आप खामोश एहतजाज करें, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं, अल्लाह को इन पर कहर नाज़िल करे जिन्होंने ये हरकत की। नंबर 2, हुकूमत वक्त टीएलपी के एहतजाज को और उनके नुकात को सेटल डाउन करने की कोशिश करती थी और मायदे और मुज़ाकरात करती थी। इसका मतलब है कि वो टीएलपी के मौक़िफ़ को संजीदा लेती थी और उनके साथ रहकर इन मुतालबात को पूरा करने का रास्ता निकालने की कोशिश करती थी। टीएलपी ने उसे अपनी इन गैर कानूनी और मुतशद्दिद कार्रवाइयों से फौरी तौर पर अपना मुखालिफ कर लिया। मुलाज़ा फरमाइए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मैं तो गुज़िश्ता 2 साल से मुसलसल उनको अंगेज रखा, मैं भी उनके साथ मसरूफ़ रहा और हम कोशिश करते रहे कि वो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की तौर पे वो इस सिस्टम में आए और सिस्टम भी उनको उसी तरह डील करे। और इस हवाले से हमारी मुतअद्दिद रेगुलर मीटिंग्स हुई है और जो भी उनके साथ राब्ते हो सकते हैं। गुज़िश्ता 4 महीने से जब से शेख रशीद साहब ने वज़ीर दाखिला का ओहदा संभाला है, आप भी सरपरस्ती कर रहे हैं, मैं भी इस पे लगा हूँ। और मौजूदा जो असम्बली में करारदाद के हवाले से हम कभी अपनी मौक़िफ़ से या जो कुछ हमने कहा है उससे पीछे नहीं हटे थे। करारदाद का मतन क्या होगा, ड्राफ्ट क्या होगा, इस पे हुकूमत एक ऐसी ड्राफ्ट की तजवीज़ दे रही थी जो कि उसके सफारती मज़र्रात और बद असरात कम से कम तर हो, उसकी रिपरकशन मुल्क के लिए ख़तरनाक न हो, हम किसी सफारती महाज पर और आलमी महाज पर कोई दूसरी एक क्राइसिस में न पड़ जाए। इस हवाले से हम उनसे बात कर रहे थे, वो एक अपना ड्राफ्ट जो है या मतन उसको प्रपोज कर रहे थे। और मीनवाइल जब हमारी और उनकी मुज़ाकरात जारी थी तो बहुत सारे बाखबर ज़राए, बावसूख ज़राए से पता चला कि 20 अप्रैल को यहाँ पर फैज़ाबाद में धरना देने की भी भरपूर तैयारियाँ जारी है। बल्कि हमारी जो आखिरी मुलाकात थी, उस मुलाकात से पहले उन्होंने उस धरने की कॉल दी और कहा कि 20 अप्रैल की शाम 12 बजे 5 मिनट को हमने मौलाना खादिम रज़वी साहब के कब्र पे जमा होना है मज़ार पे और वहाँ से फिर फैज़ाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है और वहाँ पे धरना देना है, जिसको हम समझ रहे थे कि अगर मुज़ाकरात एक कंक्लूजन तक नहीं पहुँचे थे और एक नतीजे तक नहीं पहुँचे थे, उनको इस तरह के वीडियो देने की कोई ज़रूरत और अखलाकी इजाज़त नहीं थी। और हमने उनको यहाँ तक ऑफ़र की कि आप आ जाएं, एक ड्राफ्ट आपका है, एक मतन और ड्राफ्ट हमारा है। स्पीकर साहब से एक पार्लिमानी कमेटी अनाउंस करते हैं और वो कमेटी जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो, बेशक आप उनके साथ बैठ जाएं, उस कमेटी को कायल करें दलील से और माकूलियत के साथ। अगर वो एक ड्राफ्ट मुत्तफ़िका ड्राफ्ट ले आती है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। बहर सूरत वो किसी तौर पर पार्लिमानी कमेटी को या उस तरह की मुत्तफ़िका ड्राफ्ट को लाने पे तैयार नहीं थे और वो बज़िद थे कि हम जो कुछ कहते हैं उसी को माना जाए और उसी को पार्लियामेंट से मंजूर किया जाए। तो आखिर हुकूमतों का काम, रियासतों का काम मिन्नत समाजत नहीं होती, लेकिन बतौर एक सियासी जमात के, एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के, हमने भरपूर कोशिश की उनको मुज़ाकरात के ज़रिए से, मिन्नत समाजत के ज़रिए से किसी तरह उनको समझाया जा सके। नंबर 3, रियासत के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करके दहशतगर्दी की तारीफ में आते हुए अपनी तंजीम को कलअदम करवा दिया। एक तो मैंने आज बात वाज़े कर दी है कि सबके सामने कि प्रोस्क्रिप्शन का नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा। वज़रा ने, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि टीएलपी को बैन किया जाए। नाज़रीन इकराम, अब आते हैं हुकूमत वक्त की तरफ
کہ موجودہ کرائسس میں حکومت وقت نے کیا کیا اور کیا کھویا کیا پایا۔ نمبر 1، ناظرین اکرام، حکومت وقت نے غیر مناسب وقت میں سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا، کیونکہ جس طرح شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا دھرنے کا پلان تھا اور یہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے، تو دھرنے تو اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، بلکہ پی ٹی آئی اور شیخ رشید صاحب مل کر اسی پنڈی، اسلام آباد اور ڈی چوک میں دھرنے دیتے رہے۔ پھر بلا ایک دھرنے کے ڈر سے آپ نے یہ قدم کیوں کر اٹھایا؟ نمبر 2، حکومت وقت نے ٹی ایل پی کے کارکنان پر انتہائی تشدد کیا اور ان میں سے بعض کی جان بھی لے لی، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایل پی کو کالعدم بھی قرار دے دیا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، آپ نے ایک مذہبی اور سیاسی جماعت کے کارکنان کے ساتھ کیا کیا؟ ناظرین اکرام، سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کیا پہلی دفعہ متشدد احتجاج ہوا؟ کیا بے نظیر صاحبہ کی شہادت پر جب پی پی کے کارکنان نے پرتشدد احتجاج جس میں 35 سے زیادہ جانوں کا ضیاع ہوا اور اربوں روپے کی پراپرٹی نقصان کی گئی، لیکن اس وقت کی حکومت وقت نے نہ تو پی پی کے لیڈرز کو گرفتار کیا، نہ ہی پی پی کو دہشت گرد قرار دے کر کالعدم کیا۔ سوال یہ ہے کہ ایسی بھی کیا جلدی تھی کہ حکومت وقت اور وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے فوری طور پر ٹی ایل پی کو کالعدم کرنے میں اتنی عجلت دکھائی؟ ناظرین اکرام، ذرا ملاحظہ فرمائیں حکومت وقت کی اس ایکٹیویٹی نے انہیں کیا نتائج دیے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو جو ایک عام آدمی حکومت وقت کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا، ان اقدامات کو بظاہراً تحفظ ناموس رسالت کے معاہدے سے روح گردانی تعبیر کرنے لگا، اور چونکہ تحفظ ناموس رسالت ایک انتہائی حساس اور جذباتی معاملہ ہے، اس لیے ہر ایک کو ان کے اس اقدام کی وجہ سے نہ صرف غصہ اور نفرت پیدا ہوئی، بلکہ بعض ان کے اپنے لوگ بھی ان سے الگ ہو گئے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد نعیم الدین سیالوی، پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر NN92۔ میں نے آج وزیر اعظم پاکستان کا خطاب دیکھا اور مجھے بے حد مایوسی ہوئی کہ خان صاحب، آپ کو پولیس والے تو شہید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ جس طرح حکومت پاکستان نے کل عاشقان رسول پہ سیدھی گولیاں چلائی، میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم اور ستم اور بربریت کی ایک نئی مثال پاکستان میں قائم کی گئی ہے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عاشقان رسول جتنے بھی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ اور میں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے بزرگوں ساتھیوں کے ساتھ آج سے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ نمبر 2، حکومت وقت کو ٹی ایل پی کو کالعدم کرنے کے باوجود ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے اور ان کی اس شک پر عمل درآمد کرنا پڑا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان اتفاق رائے سے طے کر لیا ہے کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد آج 20 اپریل کو پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ پورے ملک سے
بشمول رحمت للعالمین مسجد دھرنا ختم کیا جائے گا، جبکہ مقدمات، اخراج اور فورتھ شیڈیول نئے اور پرانے کا خاتمہ کیا جائے گا۔ نمبر 3، حکومت وقت کو پولیس کا جانی اور املاک کا کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اب تک 40 پولیس کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا، لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر کئی لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، 4 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، 800 سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں۔ پہلے دن جب شروع ہوا تو تقریباً 100 سڑکیں بلاک کر دی، اس سے جو عوام کو نقصان ہوا، اس سے کئی جو آکسیجن کے سلنڈرز نہیں جا رہے تھے، بیچارے جو کرونا کے مریض ہیں، ان میں اموات ہوئی، اور پھر باہر سے کود پڑے لوگ، ہمارے پاکستان کے دشمن۔ ناظرین کرام، یہ سوال حکومت وقت اور ٹی ایل پی دونوں سے ہے کہ اگر ان دونوں کے لیے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحفظ ختم نبوت کا مشن ایک ہے، تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہوتا رہا، اور جو جانیں اس کھینچا تانی میں ضائع ہوئیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ناظرین کرام، اب آتے ہیں ہم توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل حل کی طرف کہ اگر پاکستان کسی ایک ملک کے سفیر کو نکال بھی دے تو اس سے کیا یورپ میں جو ایک منظم سلسلہ چلنا شروع ہو چکا ہے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ ختم ہو جائے گا؟ اور اگر کل کسی دوسرے یورپین ملک نے ایسا کوئی کبھی عمل کیا تو پھر اس کا سفیر نکالیں گے اور اس سے بھی قطع تعلق کریں گے۔ اس بات کو الگ رکھا جائے کہ پاکستان ایک مقروض ملک ہے، اس کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا اگر صرف اسی کو لے لیا جائے کہ کیا یہ مستقل حل ہے کہ نہیں، تو ظاہر ہے جواب نفی میں ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ان کے ملک کو نقصان پہنچانے پر یا ان کے لیے کوئی پریشانی میں مبتلا کرنے پر نہیں، بلکہ الٹا آپ کو اور آپ کے ملک کو دنیا میں تنہا کرنے اور ساری دنیا میں انتہا پسندانہ امیج بنانے کا سبب بنے، تو کیا یہ دانش مندی ہے کہ ایسا کوئی عمل کیا جائے جو قومی اور ملی خودکشی کے مترادف ہو، بجائے اس کے کہ ایسا دانش مندی سے ایسا حل نکالا جائے جس میں ہمیشہ کے لیے پوری دنیا میں گستاخی کا یہ سلسلہ بند ہو سکے، اور اس سے اسلام کی عظمت اور حقانیت بھی ساری دنیا میں سامنے آئے، اور یہ بھی پوری غیر مسلم دنیا کو پتہ چل سکے کہ مسلمانوں کے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ان کی جان اور مال سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جی ہاں، اگر مستقل حل نکالنا مقصود ہو تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، ملاحظہ فرمائیں، یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ملک کے جو ہیڈز ہیں، ہم مل کے مغرب کے فورمز میں، یورپین یونین میں، یونائٹڈ نیشنز میں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ آزادی رائے، فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ مغرب کے اندر ان کے جو پیغمبر ہیں ان کو اس طرح نہیں، ان کا پیار اور عشق جس طرح ہمارا ہے، ہمارے نبی سے ہے، ان کو اس طرح کا نہ، ان کی اس طرح کی عزت کرتے ہیں، اور وہاں بلکہ وہ دین کو ان کے اتنے قریب نہیں ہے جس طرح ہم اپنے دین کے قریب رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا، اور سمجھائیں گے جب آپ مل کے اکٹھے کلیکٹیولی مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس جب ہم بات کریں گے، جو میں یہ ہر جگہ جن فورمز پہ کہتا گیا ہوں، تب اس کا اثر ہوگا۔ دنیا میں تھوڑے سے یہودی ہیں، لیکن وہ سارے یہودیوں نے اکٹھے ہو کے دنیا کو، مغربی دنیا کو بتایا ہے کہ جو ہولوکاسٹ تھا، جدھر یہودیوں کی قتل عام ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کوئی منفی بات نہ کی جائے کہیں بھی، کسی میڈیا پہ۔ آج کہیں بھی، آج مغربی میڈیا کسی ملک میں ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ 4 یورپین ملک ایسے ہیں جدھر جیل میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی منفی بات کریں۔ تو کیا ہم یہ نہیں ان کو باور کروا سکتے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے؟ اور یہ صرف، اور یہ ہم تب کریں گے جب ہم کلیکٹیولی مل کے کریں۔
اور دوسرا طریقہ یہ ہے, ملاحظہ فرمائیں. सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस को खत लिखा है, OIC के ममालिक को और यूरोप समेत एशिया और बाकी ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के तमाम ममालिक के सरबराहों को खत भेजा है. और उसमें मैंने दरवाज़ा खटखटाया है इन तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत, मगरबी जमहूरी कवानीन के तहत, यूनाइटेड नेशन के चार्टर्स के तहत और ये प्रेसिडेंट्स इंटरनेशनल कोर्ट्स के कोर्ट करके कि हमारा केस जमहूरी केस है, इंसानी केस है, इंसानी हुकूक का केस है, मजहबी और दीनी केस है, अखलाकी केस है, तहजीबी केस है, अमन आलम का केस है और आईनी केस है, यूएनओ चार्टर के मुताबिक केस है. लिहाजा इस पर अगर कानून साजी न की गई, इसका मतलब है ये अदारे और ये आलमी ताकतें खुद इस दुनिया में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की आग को फरोग करने की जिम्मेदार हैं. और आखिर में मैं हुकूमत पाकिस्तान को ऑफर करना चाहता हूं और OIC को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से कि अगर यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे इनका मुतालबा मंजूर न किया जाए तो आलमी अदालत इंसाफ का दरवाजा भी खटखटाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं. काश फर्द एक जा सकता और एंटरटेनेबल होता तो मेरा, मगर वहां एंटरटेनेबल है पिटीशंस और रिक्वेस्ट और कंप्लेंट्स रियासतों की, हुकूमतों की. हुकूमत पाकिस्तान जाए आलमी अदालत इंसाफ में, OIC के ममालिक जाएं. इस केस को लड़ने के लिए मैं अपनी खिदमत पेश करता हूं. मैं इस केस को आलमी अदालत इंसाफ में इंशाअल्लाह प्लीड करूंगा और जीत कर उम्मत मुस्लिमा को तोहफा ला के दूंगा, मगर हुकूमत पाकिस्तान स्टेप उठाए और जाए. जी हाँ नाज़रीन इकराम, दुनिया में मुस्तकिल बुनियादों पर अगर तौहीन व गुस्ताखी के इस मकरूह और कबीह सिलसिले को बंद करना है तो यही दो तरीके हैं. एक तो तमाम मुस्लिम ममालिक को इनफरादी और OIC की सतह पर इज्तमाई तौर पर UNO में तौहीन रिसालत और गुस्ताखी के खिलाफ एक आलमी कानून बनवाया जाए, और दूसरा ये आलमी अदालत इंसाफ में हुकूमत वक्त रिट दायर करे और अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब इसको प्लीड करें. इंशाअल्लाह ताला तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कबीह सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह ये ख़त्म होकर रहेगा. नाज़रीन इकराम, हमने इस अहम तरीन मौजू पर तमाम हक़ाइक़ आपके सामने पेश किए हैं. अगर आपको ये कावश अच्छी लगे तो द रियल फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और सदका जारिया के लिए दूसरों से शेयर कीजिए. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह निगहबान.